صدر نے فوراً ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ ان کے پاس نہ ان کا صدر آیا، نہ وہاں پہ ہنگامی حالت کا اعلان ہوا، نہ وہاں پہ فوراً امدادی سرگرمیوں کا اعلان ہوا، نہ ان کو 1 سال کے لیے رہائش کا فری انتظام کا یقین دلایا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، شام میں آنے والا زلزلہ ترکیہ میں آنے والے زلزلے سے کس طرح مختلف ہے، آج کے ویلاگ میں ہم یہ جانیں گے۔ ناظرین، جب زلزلہ آیا تو ترکیہ اور شام میں ایک وقت میں آیا، دونوں کی ساتھ بھی ساتھ ساتھ تھیں، لیکن ترکیہ کے اندر جب زلزلہ آیا تو وہاں پہ ان کا صدر نے فوراً ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا، وہاں پہ امدادی سرگرمیوں کا کام شروع ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ 1 سال تک کہیں بھی رہائش اختیار کریں، ہم آپ کے لیے 1 سال کا خرچہ بھی دیں گے اور 1 سال کے اندر آپ کو آپ کے گھر بھی تعمیر کر کے دیں گے۔ لیکن ناظرین، شام میں آنے والا زلزلہ اس سے بہت مختلف تھا۔ ان کے پاس نہ ان کا صدر آیا، نہ وہاں پہ ہنگامی حالت کا اعلان ہوا، نہ وہاں پہ فوراً امدادی سرگرمیوں کا اعلان ہوا، نہ ان کو 1 سال کے لیے رہائش کا فری انتظام کا یقین دلایا گیا، اور نہ ہی 1 سال کے اندر انہیں ان کی رہائشیں تعمیر کرنے کا اعلان کیا گیا۔ ناظرین، ان پر 2011 سے لگی ہوئی پابندیاں اس بات پر مجبور کر رہی تھیں کہ وہ ان تک امدادی سامان نہیں پہنچا سکتے۔ شام کے اندر آنے والے زلزلے کے ملبے کے نیچے دبے شامی آج تک کسی امدادی کارروائی کے منتظر، اور حالیہ کچھ ویڈیوز کے اندر اور تصاویر میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شام کی بمباری کے اندر زخمی ہونے والے لوگ جو کہ معذور ہو چکے تھے، وہ ان امدادی سرگرمیوں میں اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کی امداد کے لیے آئے ہیں جن کے امداد کے لیے کوئی اور نہیں آیا۔ ناظرین، ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے کہ شامی جب ملبے کے اندر سے نکلتے ہوئے لوگوں کو جب ہم نے دیکھا تو وہ اپنی نماز کے بارے میں، اپنے حجاب کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں ہم ان کو زیادہ فکر مند پایا، جو کہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ہم سے زیادہ اچھے، پکے اور سچے مسلمان ہیں۔ ناظرین، ہم نے یہ منظر بھی دیکھے ہیں کہ ایک بچہ جو کہ اس ملبے کے اندر دبا ہوا ہے اور آدھا حصہ اندر آدھا حصہ باہر، اور اس کا باپ نیچے کھڑا اس کو کلمے کی تلقین کر رہا ہے۔ ناظرین، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی تک ان معاشی پابندیوں کی وجہ سے جو سن 2011 سے ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں، ان تک براہ راست امداد نہیں پہنچ پا رہی، بلکہ ان کے بچوں کو دودھ پینے کے لیے، ان کو پانی دینے کے لیے، ان کو کھانا دینے کے لیے، ان کو کمبل دینے کے لیے بھی انہیں اجازتوں کی ضرورت ہے کہ جب تک اجازت نہیں ہوگی ان تک یہ امداد نہیں پہنچ سکتی۔ ناظرین، ہمارے شامی بہن بھائی امت مسلمہ کا حصہ ہیں، اور ہمارے علم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک جسم کہا ہے، اور ہمارے جسم کا یہ حصہ انتہائی تکلیف میں ہے۔ ناظرین، اس وقت بھی شام کے مسلمان اس ملبے کے تلے دبے اس بات کے منتظر ہیں کہ ان تک جو ہے وہ امداد پہنچے گی۔ امت مسلمہ تو شاید اس بات کو اس طرح سے نہیں دیکھ پائی، لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے اس پر بات کی ہے، اس میں رائٹرز نے، BBC نے اور مختلف عالمی میڈیا کے اداروں نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اس وقت شام کے مسلمانوں کے اوپر بحران کے اوپر بحران ہے۔ اس سے پہلے ان کے اوپر معاشی پابندیوں کا بحران تھا، اور اب اوپر سے زلزلہ آنے کے بعد ان تک امداد پہنچنے کا بحران ہے۔ ناظرین، اس وقت وہ لوگ پانی کے لیے، وہ لوگ خوراک کے لیے، وہ لوگ حتیٰ کہ امدادی کارروائیوں کے لیے امت مسلمہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان تک جو ہے وہ کون پہنچے گا۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مختلف ملکوں میں یہ بات اٹھائی جا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بالخصوص مسلمانوں کے اندر اس احساس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی امداد کے زیادہ مستحق ہیں اور منتظر ہیں۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے مسئلے کو سمجھیں، اور جس حد تک ممکن ہو سکے پوری دنیا کو اس بات سے آگاہ کریں۔